नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जैसे ही एस जयशंकर का प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुआ, पूरा पाकिस्तान नाच उठा। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भारत के वजीर खारजा का तैयारा नूर खान एयरबेस लैंड कर गया है। और जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं, यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। भारत की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और भारत की सुनी जाती है, तो कई लोग इस पे कह रहे हैं कि ये जी बायलैटरल, तो यहाँ पर कोई मुलाकातें नहीं होगी। उनका जो तैयारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। रेड कार्पेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर, दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। हम जिस बर्फ पिघलने की बात करते हैं, क्या थोड़ी बहुत भी बर्फ पिघल सकती है इस इशू पे? कुछ बायलैटरल मुलाकात भी नहीं होगी ऑन द मार्जिन्स, क्योंकि जयशंकर ने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया कि वो बायलैटरल विजिट पे नहीं जा रहे, वो एससीओ की समिट अटेंड करने जा रहे हैं। बड़े दिल का मुजाहरा किया इंडिया ने, तो पाकिस्तान को भी ये और बात है कि पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है, और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर, और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचे। जैसे ही भारतीय विदेश मंत्री का विमान इस्लामाबाद लैंड हुआ, पाकिस्तान खुशी से झूम उठा। एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के बहुप्रतीक्षित 23वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। जयशंकर के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाई हुई थी। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया के महानिदेशक इलियास निजामी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत किया। निजामी ने गुलदस्ता देने के बाद गर्म जोशी से हाथ मिलाया। इसके अलावा पारंपरिक ड्रेस पहने बच्चों ने जयशंकर को गुलदस्ते भेंट किए और उनके साथ फोटो भी क्लिक करवाए। इससे पहले कई अन्य देशों के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर सबसे अंत में पहुंचे और पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनका भरपूर स्वागत किया। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि भारत के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आज से एससीओ की मीटिंग शुरू हो चुकी है, और लोगों की आमद जो है वो जारी है। देखिए, लोग आते जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट जो है वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं, यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और जी नूर खान एयरबेस पे उन्होंने लैंडिंग की है, यानी कि उनका तैयारा, उनका जहाज, उनका प्लेन जो था वो नूर खान एयरबेस पे पहुंचा है। और उसके बाद छोटे बच्चे थे 1-2 जिन्होंने उनको फूल पेश किए और उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया गया। रेड कारपेट भी था। मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर कोई ये समझ रहा हो कि हमने रेड कारपेट नहीं बिछाया, तो बिल्कुल रेड कारपेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये और बात है कि पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है, और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। और ना सिर्फ ये कि तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप्स, ऑफिसेज बंद हैं, बल्कि हर तरफ से रोड्स भी बंद हैं। मेरे कई दोस्त जो हैं इंडियन मीडिया में, वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। उनमें से कुछ लोग जो हैं उनसे मेरा कांटेक्ट भी हुआ है, और वो इस्लामाबाद में जहाँ ठहरे हैं वो भी बातचीत हुई है। लेकिन वहां तक मैं पहुंचूंगी कैसे, ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं अपने आप से भी कर रही हूँ, और अपने तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को भी फोन कर करके पूछ रही हूँ कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। अजीब हालत कर रखी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, हर तरफ रेंजर्स लगा रखे हैं, हर तरफ से रोड बंद कर दी है, कहीं कंटेनर्स लगा के, कहीं पे रेंजर्स खड़े करके, और कोई किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। पहले हमें ये कहा गया था
کہ جی جو پاکستان کا میڈیا ہے اور یا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں ہی جا سکتا ہے اور وہاں سے ہی وہ کوریج کر سکتے ہیں. صرف پاکستان کا جو سرکاری چینل ہے یعنی کہ پی ٹی وی، جی ہاں صرف وہی جا سکتا ہے مین ایونٹ کو کور کرنے کے لیے کنونشن سینٹر میں. ہم نے کہا چلو صحیح ہے بھیا، ایسے ہی کر لیں گے، ہمیں کوئی بات نہیں، ہم پاک چائنا میں ہی چلے جائیں گے، پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہی جا کر وہاں سے ہی کام ہو جائے گا یا وہاں پہ ہی لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن اب انہوں نے یعنی کہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں انہوں نے جی پاک چائنا جانے والا رستہ بھی بند کر دیا. ڈاکٹر ایس جے شنکر اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے. بڑا خوبصورت ویلکم کیا گیا ایز اے ہوسٹ. پاکستان نے بڑا ہی کہتے ہیں نا گرینڈ سواگت کیا گیا. اور اس وقت آپ کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے انڈیا کی لیڈرشپ جو ہے 9 سال کے بعد پاکستان کے اندر اس وقت ڈاکٹر ایس جے شنکر دنیا کے جانے مانے ڈپلومیٹ، بہت بڑی سیاسی پاور اس وقت پاکستان میں ہے. السلام علیکم. جی میڈم بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک سمٹ جو ہے اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا سائن ہے جو مطلب ہے کہ جو پاکستان کے امیج جو باہر ایک پروجیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی بات اگر جس حد تک ہے جے شنکر کی یا انڈیا کی، تو یہ بھی اوبیسلی بہت اچھا سائن ہے کہ انڈیا جو ایک آفیشیل ہے وہ بہت عرصے بعد ایک اپنے پاکستان آیا اور اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کیا ہے اور ایک اچھے پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہے. 2015 میں سسما سوراج آئی تھی، اس کے بعد بالکل کوئی نہیں آیا. اس سے پہلے بلاول بھٹو بھی گئے ہیں اس میں بالکل جو پیچھے ہوا تھا ایس سی او میں گئے تھے. اور اسی طرح انہوں نے بھی ایک کافی عرصے بعد بڑے دل کا مظاہرہ کیا انڈیا نے. تو پاکستان کو بھی اس کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے. انشاءاللہ آپ امیدیں رکھیں پاکستان، کیونکہ ایز اے ہوسٹ بھی پاکستان جو ہے وہ اس کو ایک بڑا دل رکھنا چاہیے اور پاکستان جو ہمیشہ رکھا ہے. اور اب جو دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا نے بھی ایک اچھا گڈ جیسچر ہے جے شنکر کا ادھر آنا بھی. تو ایک اپرچونٹی ہے، بالکل ہے، جس کو دونوں جو ہے وہ بلکہ 3 قومیں دیکھ رہی ہیں، کشمیر، پاکستان اور انڈیا. ٹھیک ہے. تو کچھ بن جائے کوئی اس کا سولوشن، کسی طرف ہم کوئی ایک سٹیپ آگے جائیں ہم کسی طرح سے. انڈیا کے ساتھ ایک سٹیپ آپ کے سوال کو کنٹینیو کرتی ہوں، ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. انڈیا تو بہت بڑی مارکیٹ، دنیا کے 5th لارجسٹ اکانومی، $700 بلین کے ریزرو، پالیٹکس کمال، مودی صاحب گلوبل لیڈر، گلوبل ساؤتھ کا لیڈر. ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم انڈیا سے دوستی کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں بھائی معافی شافی دے دو، جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں. جی میڈم، جہاں تک بات ہے کہ مارکیٹ کی، بالکل انڈیا مارکیٹ ہے اور ویری نیئر ٹو اس ہے. ٹھیک ہے. پاکستان مطلب ہے کہ اتنا جہاں سے پاکستان جتنا لاہور کا آپ ایگزامپل کر لیں، جتنا پورا بارڈر ہی پاکستان کا، ہماری ویسے بڑی مارکیٹ انڈیا کو ٹچ کرتی ہے اور انڈیا کی بڑی مارکیٹ ہمیں ٹچ کرتی ہے. ٹھیک ہے. جغرافیکلی تو یہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ اگر ہمارے انڈیا سے یہ ایک مطلب ہے کہ ایک کوریڈور اگر کھلتا ہے فار ایگزامپل کسی تجارتی سطح پہ، ٹھیک ہے، سفارتی سطح پہ، تو یہ ایک بہت زبردست ہے، میں کہتا ہوں اپرچونٹی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی ہے چلو تھوڑا بہت 1 انچ ہی صحیح، لیکن تھوڑے بات آگے بڑھنی چاہیے دونوں طرف سے. ٹھیک ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ ہماری بھی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے وہ بھی بڑی ایک ویژن والی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بڑے بلاول بھٹو صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، جو ایک مطلب ہے کہ انٹرنیشنلی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے جن کے انڈیا سے تعلقات بڑے اچھے رہتے ہیں. انڈیا ہمیشہ نون لیگ کے دور میں بڑا کلوز رہتا ہے. جی ایسا ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جے شنکر ڈپلومیٹ ہیں تو ادھر ہمارے اینڈ سے بھی بہت اچھے ڈپلومیٹس ہیں. نون لیگ ہے. آپ صاحب نے سنا تو نہیں ہم نون لیگ کا نام لے رہے تھے. خیر بھائی آگے ہیں وہ ایس جے شنکر صاحب پاکستان میں، اور میں کہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، پازیٹیو سائن ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو کر رہے ہیں نا بھائی صاحب ایٹ دی اینڈ کے 3 قومیں بیچ میں اور کشمیر کا، یار اس ایشو کو نکال دے. کشمیر گیا، آپ کا جو اپنا ہے اس کو سنبھالیں. فرسٹ آف آل اس چیز کو کلیئر کریں. سیکنڈ چیز میرے خیال میں وہ بیچ میں بات ہو رہی تھی کہ ایس جے شنکر صاحب جو آئے ہیں وہ صرف اس میٹنگ کے لیے آئے ہیں، دیٹس اٹ. انہوں نے کلیئر کٹ اس چیز کو اناؤنس کر دیا ہے کہ میں کوئی اور ملاقات کسی سے نہیں کروں گا. سمپل میں یہ اٹینڈ کروں گا اور اس کے بعد واپس، کیونکہ اس کے علاوہ میرا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ پیچھے بھائی حکومت جو ہے ان کے آرڈرز ہوتے ہیں، انہوں نے فالو کرنے ہیں. وہ جس پروٹوکول کے ساتھ آنا ہے، انہوں نے وہاں پہ کانٹریکٹ میں ایک قسم کا لکھا گیا ان کے، وہ انہوں نے پورا کرنا. اس کے باہر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر پاکستان نے وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلقات اچھے ہو جائیں، ہر پاکستانی ہر نیوز اینکر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حالات اچھے ہو جائیں اور ان سے ٹریڈنگ دوبارہ اوپن ہو جائے
چلیں کچھ نہیں تو عوام کی سہولت ہوگی. چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں, ہم عام عوام ہی ہیں, ہم ہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یار اچھا ہو, لیکن یہ ہے کہ بے وقوفی ایک بار 2 بار 3 بار پتہ نہیں کتنی بار پاکستان نے کی ہے. ٹھیک ہے, اور جب بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں آگے, کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹریڈنگ کے تھرو ہو یا کسی اور طریقے سے, تو پاکستان کوئی نہ کوئی کپلا کرے گا. ایک بندہ مانتا ہے تو دوسرے کا موڈ اور ہوتا ہے, وہ جناب کشمیر کو لے کر ایشو بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے معاملات اگر چلتے رہیں گے, میرے خیال میں انڈیا پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. اور جہاں تک بات رہی یار کلوز کرنے کی, روڈز کلوز کرنے کی اور سیکیورٹی کی, جو بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور اتنی عوام تنگ ہے, اب کسی نے ایمرجنسی میں کوئی مریض یا کچھ ایسی سچویشن ایسی استھتی میں ہے تو وہ وہاں پہ آنا ہے اس نے اسلام آباد, تو وہ کس طرح آئے گا, اور وہ اگر وہ ادھر دوسری سٹیز میں ٹھہرے گا تو وہ کس طرح سروائیو کرے گا اگر اس کا علاج ہی وہاں پہ ہونا ہے. یار اس طرح سچویشن جو ہے کنٹرول نہیں ہوتی, اس طرح سیکیورٹی نہیں ہوتی. اور یہ تو پاکستان نے کلیئر کٹ, یہ نے گورو آریہ سر جو ہے ان کی ویڈیو کی تھی, انہوں نے کہا کہ یار یہ سیکیورٹی نہیں ہوتی, یہ چیز نہیں ہے, یہ غلط ہے. ان کی بات کہیں نہ کہیں ویڈیو میں جو انہوں نے کنڈیم کیا وہ بالکل ٹھیک کیا کہ پاکستان سیکیورٹی کے لحاظ سے زیرو ہے, کیونکہ ایسا پروٹوکول نہیں کیا جاتا. وہ تو وارم ویلکم کیا جاتا ہے, جھنڈیاں لگائی ہوں, وہ آن روڈ جہاں پہ جا رہے ہو, مطلب کیپٹل سٹی میں اب اسلام آباد میں ہے تو وہ پورا سجا ہونا چاہیے, عوام ہونی چاہیے وہاں پہ, لوکلز ہونے چاہیے وہاں کے, وہ اس چیز کو انجوائے کریں, وہ ان کو وارم ویلکم کریں. یہ ایک پرسنالٹی پہ امپیکٹ ہوتا ہے پورے ملک کا, اس بندے پہ امپیکٹ پڑے گا, دنیا دیکھ رہی ہے اسے, کچھ پورا انڈیا دیکھ رہا ہے, بھارت دیکھ رہا ہے, تو وہ ان پہ امپیکٹ پڑے گا اس چیز کا کہ یار انہوں نے وارم ویلکم کیا اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیں. تو یہ چیز جو ہے اب ہوا نہیں ہے. اب تو ان کو جناب وہ اپنے ان کے جو ہیں لوگ جو ہیں ساتھ ہیں 4-5, دیکھ لیجئے گا وہ واپس آئیں گے. ایس جے شنکر جو ہے سمجھدار انسان ہے, وہ تو کریں گے نہیں اس قسم کی بات, یا اگر کوئی انڈیا پاکستان میں ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے. اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھارت میں وہ کہیں نہ کہیں میڈیا کے لوگ یا وہ کریں گے ضرور اس چیز کو, اور کنڈیمٹ کر بھی رہے ہوں گے, کیونکہ ہم انڈین نیوز چینل جو ہے وہ دوسرے چینل جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے, اور وہ جو ہے نہیں دیکھتے. اس پہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کی وارتلاب ہو رہی ہو کہ پاکستان نے سیکیورٹی دے دی, یہ کر دیا, پاکستان نے پورا ملک جام کر دیا, تو وہ چل رہا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو ہو سکتا ہے کہ یار حالات بہتر ہوتے اور پاکستان میں ایسے شنکر صاحب آتے اور وہ تعلقات بہتر کرنے کے لیے آتے, ٹریڈنگ اوپن کرنے کے لیے آتے. اور انڈیا پاکستان تو کہہ رہے ہیں جی انڈیا سے کوئی مدد لے لینی چاہیے. میرے خیال میں سیریسلی آن دا سیریس نوٹ, جب بندہ کوئی اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ طاقت میں ہوتا ہے اور اس کی اپروچ ہوتی ہے تو بھائی پھر ہیلپ لینی پڑتی ہے. اور پھر وہ اوپر بیٹھا ہو تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی زمین پہ بیٹھے ہمارے لیول پہ, نہیں بھائی, وہ اوپر ہے تو پھر سار اوپر کاٹ کے نا آپ نے نیچے بیٹھ کے تو پھر اس سے بات کرنی ہے اور اسے منانا ہے, تو آپ نے منانا ہے. تو یہ اینکر جو ہے ایٹ دی اینڈ کہہ رہی تھی نا کہ معافی شافی مانگ لیں, تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا اس چیز کے اوپر بھی, ان کی اوریجنل ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی آئے ہوں گے نو ڈاؤٹ, کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ انڈیا سے معافی مانگ لینی چاہیے اور یہ وہ, تو یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت سارے پولیٹیشین جو ہیں, اینکرز جو ہیں سینئر, وہ اکڑ میں ہیں اس چیز کو لے کر. بھائی جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت پاکستان اس سچویشن میں استھتی میں پہنچ چکا ہے کہ یہ بھی کرنا پڑے تو آپ کریں یار, عوام کی سہولت بنیں, عوام کو ذلیل مت کریں. یہ حکومت کے لیے بھی وہ کہہ رہا تھا, کرنٹ سچویشن میں حکومت بہت اچھی ہے اور پولیٹیشینز جو ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور نام جن جن کا لیا ہے نا وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, زیادہ وارتلاب نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ ہماری ٹیم کی طرف سے ہم کو ویلکم کرتے ہیں, وارم ویلکم کرتے ہیں. اور بالکل جی, اور ہم چاہتے تو یہی حالات بہتر ہو, لیکن یہ تو ایک اور وزٹ ہے. جی بالکل جی, یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے. گورنمنٹ کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, نون لیگ کی ہو, جو ملک کے حق میں ڈیسیجن ہوگا اس کو سپورٹ کرنی چاہیے, اس ڈیسیجن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے, اور انڈیا کے ساتھ 9 سال کے بعد, 9 سال کا بہت لانگ پیریڈ تھا, اس اتنے لانگ ٹائم کے بعد انڈیا کے اور پاکستان کے مابین ایک یہ ملاقات جو ہے, امید کرتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. یہ جو سبمٹ ہوا ہے, سبمٹ ہونے کا اصل رزلٹ جو ہے وہ تو 2-4 دنوں کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا کیا معاہدے ہوئے ہیں, کیا کیا ڈیلز ہوئی ہیں, پاکستان کا اس میں کیا بینیفٹ ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں سبمٹ کروانے کے لیے وہ
किसी भी कंट्री को ग्रोथ करवाने के लिए, इन्वेस्टर को एतमाद में लेने के लिए ये चीजें की जाती हैं। अब इन्वेस्टर को बुलाने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या किरदार अदा करती है और कितना पॉजिटिव वो उनको मोटिवेट कर सकती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर जो होंगे वो इस मीटिंग की पॉजिटिव पॉइंट को देखकर ही उन्होंने इन्वेस्ट करना है, ऐसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते वो। यहाँ पे ऑफर्स तो इसी तरह की जाएंगी कि हम ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, पास्ट में जो चीजें हुई हैं, पास्ट में जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश भी की जाएगी। और जब गलतियों को सुधारने की कोशिश की जाएगी तो मामलात जो हैं वो मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। एस जे शंकर साहब 4 लोगों के डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और सबसे जो बड़ा डेलीगेशन है वो रशिया की तरफ से है 76 लोगों का। उसके बाद चाइनीज आ गए हैं, ईरान जो है उन्होंने चूंकि वहां पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जंग के हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आ सके, उन्होंने अपने किसी मिनिस्टर को भेजा है। उम्मीद है कि उनके साथ भी हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे। और चाइना की तरफ से भी वेलकम किया गया जी, चाइना के जो मिनिस्टर है वो भी पहुंच चुके हैं। रशिया के, इंडिया का सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, क्योंकि आखिरी जो 24 घंटे चल रहे थे ना, उसमें भी समझ ले कि इस तरह की वो दिल की धड़कन तेज होने वाली बात थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, ये ना हो कि इंडिया इनकार कर दे। हालांकि इंडियन जो लीडरशिप है उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि हम पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया जो है यही आपस में इन्होंने खिचड़ी पकाई हुई थी कि वो आएंगे, ये कहते थे नहीं आएंगे। बस इसी तरह से मीडिया की जो है ना वो खबरें सुन के तो लोग भी अपने अंदाजे लगा रहे थे कि पता नहीं इंडिया आएगा या नहीं आएगा। लेकिन इंडियन लीडरशिप बड़ी मैच्योर लीडरशिप है, वो बिल्कुल भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते जिसकी वजह से उनके कंट्री का इमेज जो है वो खराब हो। बड़ी पॉजिटिव सोच रखते हैं वो। अजय शंकर साहब आ चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम भी बड़ी खुश हुई है, जगह जगह पे यूट्यूबर्स भी घूम फिर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन भी देखने वाला है कि बहुत खुश हैं जी हम, इंडिया की इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त है, इंडिया की मार्केट बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी मार्केट है। और उसके बाद पाकिस्तान 9 साल के बाद ये आए हैं, पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर होने के चांसेस जो हैं वो अभी हैं। लेकिन यहाँ पे कोई बोंगी अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो लीडर है वो ना मारे तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के और इंडिया के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल जी, हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम एस जयशंकर साहब को। और बाकी जो रही बात लॉकडाउन की, लॉकडाउन तो बाकी लगा हुआ है और लेकिन कुछ देर के लिए ओपन करते हैं। और लेकिन ये है कि सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। अब जो बंदे कहते हैं पाकिस्तान के हालात ठीक है, पाकिस्तानी, उनको भी पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। जो भी आता है उसको जो है वो चाइनी हो या दूसरे डिप्लोमेट्स हों, उन पे जो है वो अटैक होते हैं। तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और ये अच्छी बात है कि इनको सिक्योरिटी दी गई है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी ना दी जाती, अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाते जाए, यहाँ पे कोई हमला हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर तो सारी इमेज जो थोड़ी रत्ती बराबर बची हुई है वो भी खत्म, फिर इदारों पे बातें आनी है, ये सारा कुछ होना है। तो इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी जो है वो टाइट रखी है इस दफ़ा। और सबसे मुझे ये सब बात समझ नहीं आई कि मीडिया को क्यों इजाज़त नहीं दी गई वहाँ पे जाने की। सिर्फ उनके जो है गवर्नमेंट का मीडिया है वो बस वही पहुंचा हुआ है, और मीडिया को कम से कम जो है वो चेकिंग करके ले जाएं बेशक, लेकिन उनको जाना चाहिए और मीडिया को भी लेके जाते। लेकिन ये है कि इनको पता है कि मीडिया जो है वो कंट्रोल से कहीं ये बाहर खबरें ना देती रहे कुछ और ही, तो वो इमरान खान के हक में तो ये वो लटरम पटरम, तो ये भी इनके मामला चल रहे हैं ना। पाकिस्तान के ना तो पॉलिटिकली स्टेबल है मुल्क और ना ही इन दहशतगर्दों से पाक है। तो वो दहशतगर्दों का भी जहाँ दिल करता है जाकर बम फोड़ देते हैं, और ना पॉलिटिकली जो है स्टेबिलिटी है। और जो है इमरान खान की पार्टी अलग से धरने दे रही है, ये अलग से चीखते चिल्ला रहे हैं, दूसरे TLP वाले अलग से, और पता नहीं क्या चल रहा है मुल्क में और कोई हिसाब किताब को समझ ही नहीं आती। हर कोई बटा हुआ है पाकिस्तान में और कोई एक है ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो इंडिया वालों ने जो है वो अपने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब को भेजा है और इस बात का थैंक यू। और बाकी जो अपना बायलैटरल तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि कोई मीटिंग नहीं होगी हमारी, तो जो भी होगा एसओ समिट के मुताबिक जो भी होगा बस वही प्रोग्राम है और वही अटेंड करना है, तो उसी के लिए आ रहे हैं। तो देखेंगे हालात तो क्या ठीक होने, जब बायलैटरल जो है कोई गुफ्तगू ही नहीं होनी तो क्या उन्होंने माफ़ी मांगनी और क्या उन्होंने जो है माफ़ करना फिर।
تو بات تو صرف یہی ہونی ہے ایسے سمٹ میں جو بھی ہونا ہے معاملات طے ہونے ہیں وہی ادھر بیٹھے ہیں سب کے سامنے جو بھی ہونا ہے وہی ہونا ہے اور ابھی تک تو شاید ہو بھی چکے ہوں گے جب تک ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی یا ہم بنا رہے ہیں جب تک اس کے بعد کیا کیا نیوز آتی ہیں وہ چلیں آئے گی تو بعد میں پھر وہ بھی ریئیکشن دے لیں گے باقی فی الوقت یہ جو ہے کہ پاکستان میں آئے ہیں ریڈ کارپٹ بچھایا گیا یہ اچھا لگا کہ اچھا ویلکم کیا ہے اور دیکھ کے اچھا بھی لگا کہ انڈیا کا ویلکم جو ہے پاکستان میں بہتر ہوا ہے اور باقی لاک ڈاؤن ضروری تھا بھائی نہ ہوتا تب بھی مسئلے تھے بہت ویسے ایک چیز میں اس دفعہ چائنا کو نہیں کاپی کیا میڈیا والے معاملے میں کیونکہ یہ کام تو چائنیز کرتے ہیں کہ وہی ہے اپنی مرضی نا کا وہ میڈیا چائنا نے کہہ دیا ہوگا کاپی کنٹرولڈ میڈیا رکھا ہوا نا کہ جو چیز انہوں نے ریموو کروانی ہے وہ کروا دیں گے ایسا ہی ہے کیونکہ وہ سامنے میڈیا پہ نہ جائے اگر دوسرے میڈیا والے ہوتے ان کے پاس کیمراز موبائل ہر چیز کوئی نہ کوئی اور چیز پکڑ دے تو نکل آتی ہے تو پھر وہ کلپ جو ہیں وہ وائرل ہو جاتے ہیں آگے پیچھے تو ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ان کو یہ نہیں اس سے خواب دیکھنے پر پابندی تو نہیں ہے خواب دیکھنے چاہیے پاکستان نے ایک چھوٹا سا قدم جو بھی اٹھایا بہت اچھا اٹھایا لیکن رات کو نا جو سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا تاتارڈ پاکستان کے نون لیگ کے بڑے اچھے وہ ایک منسٹر ہیں وہ بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ یہ سمٹ کامیاب ہونے کے بعد ہم G20 کا اجلاس بھی پاکستان میں کروانے کے لیے مطلب کہ کوشش کر رہی ہیں چلیں کروائیں بہتر ہے لیکن پہلے سکوٹی پہ بھی دھیان دینا چاہیے نا تو لیکن ادا تارڑ کی باتیں کوئی بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی وہ بس ایسی گورنمنٹ کے شوشلے ڈال رہے ہوتے ہیں خواب دیکھنے چاہیے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے بارے میں باتیں کر رہا تھا جلسے میں کوئی بھی نہیں کیا دیکھو جی پورے روڈ تو بند کیے ہوتے ہیں انہوں نے اور پھر بھی عوام وہاں پہ پہنچی ہوتی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی عوام نہیں آئی روڈ بھی بند کیے ہوتے ہیں سارے پھر بیان دے رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ آ کے جی بندہ ہی نہیں کوئی آیا ان کا جی ان کی جو ہے وہ لعنت پڑ گئی ہے ان پہ جو ہے وہ تھو ہو رہی ہے اب وہ کیسے آئے جب تم نے راہ ہی سارے بند کر دیے لوگوں کے راستے پول شول سب کچھ بند کنٹینر آگے پڑے ہوتے ہیں پھر بھی وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نظر نہیں آتے بہرحال جی ہماری ٹیم کی طرف سے اگین ان کو آنے پہ مبارکباد اور پاکستان کو بھی بہت بہت مبارکباد ہم اپنے آپ کو ہی دے لیتے ہیں آپ دینی نہیں ہے تو بہرحال جی آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں اس کے اوپر کمنٹ سیکشن اوپن آپ کے لیے ان کی اوریجنل ویڈیو کے لنک اور ہمارے دوسرے چینل کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی پلیز وزٹ کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس